سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی ڈی چوک کے احتجاج کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی خاموشی کی وجہ بھی بتائی۔ بشرا بی بی نے کہا کہ پتہ نہیں لوگ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں اور جو خان کے لیے نکلے ان کو تو بالکل میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ سابق خاتون اول بولی، میں وہاں سے نہیں ہٹی تھی کیونکہ خان نے ہٹنے کا نہیں کہا تھا، میں نے سب کو کہا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ میں وہاں اکیلی تھی، مجھے سب نے چھوڑ دیا تھا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ پٹھانوں نے ہمیشہ غیرت مندی کا ثبوت دیا۔ عمران خان نے کہا تھا شہداء کے گھر جانا ہے، ورکرز بانی کے نام پر شہید ہوئے۔ بشرا بی بی نے اسلام آباد میں احتجاج کے دوران جاں بحق کارکن کے گھر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کارکن تاج الدین کی بیوہ سے اور والدہ سے تعزیت کی اور انہیں 1 کروڑ روپے کا امدادی چیک بھی فراہم کیا۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت نے ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے عمل درآمد کے لیے نوٹس دوبارہ جاری کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت پیش کیا گیا لیکن بشرا بی بی آج بھی عدالت پیش نہ ہوئی۔ سماعت بغیر کارروائی پیر 9 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ علیمہ خان عمران خان کے 2 مطالبات سامنے لے آئیں۔ جیل میں ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا کہ عمران خان نے 2 مطالبات رکھے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی بنائی جائے، جے آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کی تحقیقات کرے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے آفر دیتی ہے تو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم ان سے مذاکرات کرے گی۔ علیمہ خان نے کہا کہ اگر تحریک انصاف کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے۔ جمعہ تک مطالبات نہ مانے تو اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ وہ پاکستان پیسہ نہ بھیجیں۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ 12 لوگ شہید نہیں ہوئے، لاشیں چھپا دی جائیں تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، بہت سے جیلوں میں ہیں۔ حکومت کو ایک اور چیلنج کا سامنا۔ جمعیت علماء اسلام فے نے مدارس رجسٹریشن بل پر وفاقی حکومت کو 8 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ حکومت کو بل ہر صورت منظور کرنا ہوگا ورنہ اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذہبی لوگ ہیں، نہیں چاہتے کہ اسلام آباد مارچ کیا جائے۔ بل منظور کر کے روکا گیا، جبکہ جے یو آئی کے حافظ حمداللہ نے کہا کہ صدر پاکستان نے مدارس رجسٹریشن بل کو مسترد کر کے طبل جنگ بجا دیا۔ مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈا دکھا دیا۔ بل مسترد کرنے کا ذمہ دار صدر پاکستان کے ساتھ شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی ہیں۔ حکومت مدارس بل کو متنازع بنانے سے گریز کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل پر وزیر اعظم کو تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے بل پر تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غوری کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور مدارس کی آزادی اور حریت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد۔ ملزموں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اے ٹی سی لاہور کے جج نے جیل میں قائم عدالت میں سماعت کی، جہاں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری کو پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ڈی چوک جانے میں ہماری کوئی غلطی نہیں، غلطی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے، جبکہ جیل سے عدالت منتقل کرنے والی گاڑی تبدیل کرنے پر سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی پولیس افسران پر برہم ہو گئے۔ انہوں نے انسپکٹر سے کہا کہ میری کمر میں تکلیف ہے، اس لیے سنگل کیبن گاڑی میں سفر نہیں کر سکتا، ڈبل کیبن گاڑی ہی منگوائیں۔ جسٹس منصور صاحب، عوام کا اعتماد مجروح ہونے کا آپ کو خیال نہ آیا؟ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے سینئر جج کے چیف جسٹس کو خط پر پوسٹ لکھ دی۔ خواجہ آصف نے لکھا کہ بہت سے اور بھی صاحبان عدلیہ کے وقار کو پامال کرنے والے ہیں، ان کی اس وابستگی کے دوران عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کے عینی گواہ ہیں۔ ثاقب نثار، کھوسہ صاحب، اعجاز الحسن، مظاہر نقوی عدلیہ کا وقار پامال کرنے والے چند نام ہیں۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ محترم شاہ صاحب، یہ سلیکٹو سینس آف جسٹس آپ کے مقام کو زیب نہیں دیتا۔ پی ٹی آئی کے سابق میڈیا کوارڈینیٹر نے نواز شریف سے معافی مانگ لی۔ جاوید بدر نے ایک کھلا خط جاری کیا جس میں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف پر ماضی کے الزامات اور تنقید پر معذرت کی گئی۔ جاوید بدر نے اپنے کیے پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ انہوں نے نواز شریف پر بلا جواز الزامات لگائے اور نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور معاشرے میں تفرقہ پھیلانے میں کردار ادا کیا۔ نواز شریف سے ملاقات کا موقع ملا تو ذاتی طور پر اپنی غلطیوں کا اعتراف کروں گا۔
خیبر پختونخوا میں گورنر کے بجائے وزیر اعلیٰ یونیورسٹیز کا چانسلر ہوگا۔ صوبائی اسمبلی نے خیبر پختونخوا یونیورسٹیز ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا۔ ترمیمی بل کے مطابق وزیر اعلیٰ تمام پبلک سیکٹرز یونیورسٹیوں کے چانسلر ہوں گے۔ وائس چانسلر کی تقرری کا اختیار بھی وزیر اعلیٰ کے پاس رہے گا اور وائس چانسلر کے لیے وزیر اعلیٰ کو اکیڈمک سرچ کمیٹی 3 نام بھیجے گی۔ بل کے تحت وائس چانسلر کی مدت ملازمت 4 سال کر دی گئی ہے۔ پنجاب میں 1 لاکھ بجلی صارفین کو سولر سسٹم مفت ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ پنجاب کے صارفین آج سے ہی SMS یا آن لائن پورٹل پر گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ صوبائی سیکریٹری توانائی کے مطابق صوبے میں ماہانہ 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ 100 یونٹ ماہانہ صرف کرنے والے 52,019 صارفین کو 550 واٹ کا مفت سولر سسٹم دیا جائے گا۔ FBR نے شادی کی تقریبات پر بھی ٹیکس لگا دیا۔ شادی ہالز مالکان کا آئندہ تقریبات پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے کا اعلان۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس کے مطابق شادی ہال میں تقریب کرنے پر بکنگ کرانے والی پارٹی سے 10% ود ہولڈنگ ٹیکس لیا جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کی رقم کا شادی ہال مالکان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے پیش نظر پنجاب حکومت نے مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی۔ لاہور اور ملتان میں مارکیٹ، شاپنگ مالز معمول کے مطابق کھلیں گے۔ DG ماحولیات نے پابندی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ DG ماحولیات کے مطابق ریسٹورنٹس بھی معمول کے مطابق کام کریں گے۔ تمام فیسٹیول بھی معمول کے مطابق ہو سکیں گے۔ فیصلے کا اطلاق آج سے ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل بھارتی ہٹ دھرمی اب تک برقرار غیر یقینی صورتحال دوبارہ پیدا ہو گئی۔ دونوں روایتی حریف ممالک کے درمیان 3 سال کے لیے ہائبرڈ ماڈل نافذ کیے جانے کا امکان۔ بھارتی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا کہ فیوژن ماڈل پر ڈٹ جانے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑا مطالبہ مان لیا گیا، جبکہ براڈ کاسٹرز کا ICC کو لکھا گیا خط منظر عام پر آ گیا۔ سٹار انڈیا کے خط میں واضح کیا گیا کہ ٹیم انڈیا ICC ٹورنامنٹ کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ICC کو BCCI اور PCB میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا تو ICC کا انتخاب BCCI ہوگا۔